السلام علیکم فرینڈس. جو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا وہ ہے پراسپیکٹس. تو اس میں ہم پڑھیں گے پراسپیکٹس، اس کے علاوہ اس کے جو کنٹینٹس آف پراسپیکٹس ہیں اس کے، اور جو کیریکٹرسٹکس آف پراسپیکٹس ہیں، اینڈ لائبلٹیز وچ ارائزز ایز اے ریزلٹ آف انٹرو اسٹیٹمنٹ. جو سول لائبلٹی ہے اور کرمنل لائبلٹی ہے، یہ اس میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. جو پراسپیکٹس ہیں یہ ایک کمپنی کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں عوام کو حصے خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ ایک قانونی دستاویز ہے جو کہ کمپنی جاری کرتی ہے. اگر کمپنی پراسپیکٹس ارسال نہیں کرتی تو اس سلسلے میں تحریر تیار کی جاتی ہے رجسٹرار کی مرضی سے، جو کہ کمپنیوں کا رجسٹرار ہوتا ہے. کیفیت نامہ جس کو پراسپیکٹس کہتے ہیں، پراسپیکٹس میں تاریخ اور تمام نمائندوں اور ڈائریکٹروں کے دستخط ہوتے ہیں. پراسپیکٹس از اے ڈاکومنٹ بائی وچ اے کمپنی انوائٹس دا ڈفرینٹ پیپل ٹو پرچیز اٹس شیئرس. پراسپیکٹس میں کمپنی مختلف لوگوں کو جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اس کے شیئرس کو پرچیز کر سکے. دس از اے لیگل ڈاکومنٹ. یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے وچ از ایشوڈ بائی اے کمپنی. یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کمپنی کی طرف سے ایشو ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف دا کمپنی. جب کمپنی کے فارمیشن، جب کہ کمپنی بنائی جاتی ہے اس وقت بائی دا رجسٹرار آف دا کمپنی، رجسٹرار آف دا کمپنی کی طرف سے. اینڈ دس ڈاکومنٹ نیڈس اپروول اینڈ سگنیچر بائی آل دا ڈائریکٹرز اینڈ ایجنٹس آف دا کمپنی. اور یہ جو پراسپیکٹس ہوتا ہے اس کو تمام جو ایجنٹس ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، اس کو سائن اور اپروولس کی ضرورت ہوتی ہے. پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ پراسپیکٹس ایشو نہیں کر سکتی بیکاز دے آر اسٹرکٹلی پروہیبیٹیڈ فرام انوائٹنگ دا پبلک ٹو سبسکرائب دیئر شیئرس. جو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ پراسپیکٹس کو ایشو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سختی سے منع کی گئی ہوتی ہیں کہ یہ انوائٹنگ دا پبلک ٹو سبسکرائب آف شیئرس کے لیے پراسپیکٹس ایشو نہیں کر سکتی. اونلی جو پبلک کمپنی ہے، اونلی پبلک کمپنیز کین ایشو اے پراسپیکٹس. ڈیفینیشن میں ہے کہ پراسپیکٹس از اے ریٹن اور پرنٹڈ انویٹیشن وچ از ایشوڈ ٹو دا جنرل پبلک ان آرڈر ٹو آفر فار پرچیز آف شیئرز آف دا کمپنی. جو پراسپیکٹس ہوتا ہے یہ ایک ریٹن یا پھر پرنٹڈ جو ہے انویٹیشن ہوتا ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کو جاری ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے شیئرز کو خرید سکیں. ریزنز آف ایشوئنس آف پراسپیکٹس. جو اس کے ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فارمیشن آف اے نیو کمپنی. The main object of the prospectus is to inform the general public that a new company has been formed. جو پراسپیکٹس کا مقصد ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ تاکہ جنرل پبلک کو پتہ چلے کہ نیو کمپنی جو ہے وہ فارم ہوئی ہے، بنی ہے. Invitation to purchase. Another object of the prospectus is to invite the general public to purchase the shares of the company. جو ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس کے شیئرز جو ہیں اس کو پرچیز کریں. ڈکلیریشن آف دا رسپانسبلٹی. ٹو میک اے ڈکلیریشن آف دیٹ دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی آر فلی لائبل فار دا کنڈیشنز وچ ہیو بین اسٹیٹڈ ان دا پراسپیکٹس. جو ڈائریکٹر جو پراسپیکٹس ہوتی ہیں اس کے لیے ڈائریکٹر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. اور جس میں ایک آتی ہے انٹرو اسٹیٹمنٹ. اگر ڈائریکٹر کی طرف سے انٹرو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں پراسپیکٹس میں تو وہ اس کا کرمنل اور سول دونوں جو ہیں وہ اس پہ آ جاتی ہیں. کیریکٹرسٹکس آف پراسپیکٹس. پراسپیکٹس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اٹ از اے ڈاکومنٹ وچ از اے ریٹن. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ریٹن ہوتا ہے. اٹ از ایشوڈ بائی دا company to the general public for invitation of purchase of shares of the company. It is only issued by public companies. صرف پبلک کمپنی جو ہیں اس کو ایشو کر سکتی ہیں. It is an invitation to the general public. یہ جو ہے انویٹیشن ہوتا ہے جنرل پبلک کے لیے پبلک کمپنی کی طرف سے. ڈیٹ آف پبلیکیشن should be included. جو ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے وہ اس پہ انکلوڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے اٹ از سائنڈ بائی دا ڈائریکٹرز. جو ڈائریکٹرز ہیں اور ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے سائن ہونا چاہیے. اور اٹ از ایشوڈ ٹو دا پبلک آفٹر اٹس رجسٹریشن ود رجسٹرار آف دا کمپنیز. رجسٹرار آف دا کمپنیز کے بعد جو ہے اس کو پیش جو ہے
ایشو کر دینا چاہیے. انٹرو اسٹیٹمنٹ ان دا پراسپیکٹس. پراسپیکٹس کے اندر جو ہے انٹرو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اینی اسٹیٹمنٹ گیون اینڈ by the director of the company in the prospectus which is misleading a shareholders on the basis of statement. In this case such statement shall be considered as untrue statement. untrue statement یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی ڈائریکٹر جو ہے کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ مس لیڈنگ کرے, جو شیئر ہولڈر ہے اس کو مس لیڈ کرے آن دا بیسس آف اسٹیٹمنٹ, تو اس میں مطلب ایسی اسٹیٹمنٹ دے کہ جو شیئر ہولڈر ہے وہ اٹریکٹ ہو اس کمپنی کا شیئرز بائی کرنے کے لیے, لیکن وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جھوٹی ہو, جھوٹ پر مبنی ہو, من گڑت ہو. تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے اوپر جو ہے لائبلٹیز وچ ارائزز ایز اے ریزلٹ آف انٹرو اسٹیٹمنٹ, اس کے اوپر جو لائبلٹی ہے وہ ارائزز ہوتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف انٹرو اسٹیٹمنٹ. وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی سول لائبلٹی ہے, اس کے بعد کرمنل لائبلٹی ہے. سول لائبلٹی میں یہ ہے, سول لائبلٹی ارائزز when there is an untrue statement in the prospectus and shareholder purchases shares on the faith of such statement. سول لائبلٹی میں یہ ہے کہ جب کوئی شیئر ہولڈر ہیں وہ آن دا فیتھ آف سچ اسٹیٹمنٹ کے جو ہیں وہ شیئرز بائی کرتا ہے. ایوری ڈائریکٹر آف اے کمپنی اینڈ آل ادر پرسنس ہو آر اتھورائز ٹو ایشو دا پراسپیکٹس ول بی لائبل فار سچ انٹرو اسٹیٹمنٹ. جو ڈائریکٹرز ہیں اور جو مطلب جن کی وجہ سے وہ انٹرو اسٹیٹمنٹ ہوئی ہیں, جتنے بندے اس میں انوالوڈ ہوں گے وہ اس میں لائبل ہوں گے. دا شیئر ہولڈرز who has purchased shares on the faith of such untrue statement as remedy of in a civil action against the company. جو شیئر ہولڈر ہے جو کہ شیئرز کو بائی کرتا ہے کمپنی سے, تو اس کو جو ہے وہ ریمیڈی حاصل ہوگی کمپنی کے اگینسٹ اور ایز ویل ایز جو ڈائریکٹر ہیں اس کے اگینسٹ, اور جو بھی اس میں انوالوڈ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے پرچیز کیے تھے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے اس کو ریمیڈی ہوگی. فار دا لاس آف اینی ڈیمیج سفرڈ ہم, جتنا بھی ڈیمیج ہوا ہے اس کو, کوئی لاس ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ. اچھا, ریمیڈیز کیا ہے اس کے پاس فار انٹرو اسٹیٹمنٹ ان دا پراسپیکٹس. دا ریمیڈیز اویلیبل ٹو دا شیئر ہولڈرز اگینسٹ دا کمپنی اینڈ ڈائریکٹرز آر ایز انڈر اف ہی پرچیز شیئرز آن دا فیتھ آف انٹرو اسٹیٹمنٹ. جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کو ڈائریکٹر کے اگینسٹ اور ایجنٹ یا کوئی بھی اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ ریمیڈی ہوگی, کینسلیشن آف دا کنٹریکٹ ٹو ریسیو کمپنسیشن فرام دا کمپنیز آف ڈائریکٹرس, یہ اس کو ریمیڈیز ہوگی. کرمنل لائبلٹی, جو ڈائریکٹرز ہوں گے اس کی جو کرمنل لائبلٹی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹر جان بوجھ کر اگر جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو پراسپیکٹس ہیں اس میں غلط انفارمیشن دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قید بھی ہیں اور کچھ اس پہ جو ہے فائن بھی ہیں, اور کسی حالت میں دونوں بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ when a director knowingly giving a untrue statement in the prospectus which is attracting a person to purchase shares of the company. جب کوئی ڈائریکٹر جان بوجھ کر اسٹیٹمنٹ میں پراسپیکٹس میں غلط اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, انٹرو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو شیئر ہولڈر ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور شیئر کو بائی کرتا ہے. It is rise on the criminal liability on a person authorizing to issue such prospectus. اور یہ جو ہے یہ criminal liability ہے جو کہ prospectus میں دی گئی ہوتی ہیں. اچھا, if a prospectus contains any untrue statement, جو prospectus ہیں اگر وہ untrue statement پر مشتمل ہیں, every person who has authorized the issue of prospectus is punishable. جو بھی بندہ جو ہے وہ اتھورائزڈ ہے پراسپیکٹس کو جو ہے وہ ایشو کرنے میں, وہ لائبل ہوگا. اس کو کیا ہوگا کہ with imprisonment for the term which may extend to 2 years, 2 سال کے لیے اس کو قید بھی ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے جو ہے وہ اس کے اوپر فائن ہو, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 2 سال کی قید بھی ہو اور 1000 روپے جو ہے اس کو فائن بھی ہو. کنٹینٹس آف پراسپیکٹس. پراسپیکٹس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نیم اینڈ ایڈریس آف دا کمپنی مسٹ بی مینشن ان دا پراسپیکٹس. جو نام ہیں اور ایڈریس ہیں یہ پراسپیکٹس کے اندر مینشن ہونا چاہیے. آبجیکٹ آف دا کمپنی جو ہیں یہ بھی پراسپیکٹس کے اندر لازمی مینشن ہونے چاہیے.
اس کے بعد فور پارٹیکولرز آف دا شیئر ہولڈرز آف دا کمپنی، نمبرز جتنے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مینشن ہونی چاہیے. نیم، دا نیم، آکوپیشن، ایڈریس اینڈ ڈائریکٹرز مسٹ بی مینشن. جو ڈائریکٹرز ہیں اس کی آکوپیشن، نیم، سب کچھ جو ہے وہ مینشن ہونی چاہیے. اس کے بعد جو آڈیٹرز ہیں اس کا نیم، ایڈریس اور جو پلیس ہیں جہاں پہ وہ رہتا ہے سب کچھ اس کا جو ہے وہ بھی مینشن ہونا مسٹ ہے. نیم آف دا انڈر رائٹرز جو ہے اس کا نیم ہونا چاہیے. پھر دا نیم آف کلاسز آف شیئرز مسٹ بی مینشن ان دا پراسپیکٹس. جو کلاسز ہیں اس کو مینشن کرنا چاہیے. منیمم ویلیو آف ایچ شیئرز کو بھی مینشن کرنا چاہیے. کوالیفیکیشن آف ڈائریکٹرز جو ہیں، اس کی سیلریز جو ہیں، اس سب کو چیزوں کو مینشن کرنا چاہیے. اس کے بعد ایسٹیمیٹ اماؤنٹ اسینشیل ایکسپینسز، جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان سب کو مینشن کرنا چاہیے. پارٹیکولرز اباؤٹ فنڈس آف ایکسٹراس ایکسپینسز جتنے بھی ہیں وہ مینشن ہوں گے. پھر ووٹنگ رائٹس آف دا ڈفرینٹ کلاسز آف شیئرز، جتنے بھی کلاسز آف شیئرز ہیں ان کی جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ مینشن ہونے چاہیے. رپورٹرز آف دا آڈیٹرز ریگارڈنگ پروفٹس اینڈ لاسز آف دا کمپنی، اس کو مینشن ہونا چاہیے. ایز اے سیملر رپورٹر بائی دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ پروفائل اینڈ لاسز لائبلٹیز، یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ مینشن کرنا چاہیے پراسپیکٹس کے اندر. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹو کنکلوڈ آئی کین سے دیٹ دا پراسپیکٹس از اے ڈاکومنٹ وچ انوائٹس دا جنرل پبلک ٹو پرچیز شیئرز آف اے کمپنی. پراسپیکٹس جو ہے یہ ایک ریٹن یا پھر پرنٹڈ انویٹیشن ہوتا ہے جو کہ جنرل پبلک کی طرف ایشو ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ جو ہیں وہ کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ بائی کریں. لیکن جو پراسپیکٹس ہیں صرف یہ جو ہے if it does not invite the general public so it cannot be اگر یہ پراسپیکٹس جو ہے یہ جنرل پبلک کو انوائٹ نہیں کرتا تو یہ پراسپیکٹس نہیں کہلائے گا. پراسپیکٹس is shared to the general public by an advertisement. یہ جو پراسپیکٹس ہیں جنرل پبلک کی طرف سے شیئر ہوگا ایڈورٹائزمنٹ کی طرف سے یا پھر which offers sales to shares جو ہے اس کو ایشو کیا جائے گا. سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ یہ جو پراسپیکٹس ہے یہ ایک دستاویز ہوتا ہے جو کہ کمپنی عوام کو حصے خریدنے کے لیے دعوت دیتی ہے. اگر کمپنی کیفیت نامہ جو پراسپیکٹس ہوتا ہے اگر اس کو ارسال نہیں کرتی، اس کی اطلاع نہیں دیتی تو اس کو پراسپیکٹس نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے جگہ اور کمپنیوں کے ساتھ جو ہے نا ضروری ہوتا ہے. جھوٹی تحریر کیفیت نامہ میں اس کو قانونی ذمہ داری مہیا کرتی ہے جیسے کہ سول اور جو کرمنل لائبلٹی ہے وہ رائز ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی انٹرو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو. تھینکس فار واچنگ. افتخار اکیڈمی نیکسٹ کویسچن جو ہیں وہ اب سٹارٹ کرتے ہیں.